बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर एक और अहम प्रोग्राम लेकर आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त फेसबुक लाइव, यूट्यूब, डिफरेंट डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ज़रिए भी ये प्रोग्राम आपको पहुंच रहा है दुनिया जहान में, अराउंड द ग्लोब, मोर देन 193 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। आज़ाद कश्मीर की सॉइल से, मीरपुर की धरती से, पाकिस्तान की ज़मीन से ये आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज के मौज़ूआत में आपके सामने दोहराए देता हूँ। मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह, उनकी 56वीं बरसी 27 मार्च को अकीदत, एहतराम और उनके लिए दुआओं के साथ पूरी कौम मना रही है। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ तहरीक आज़ादी कश्मीर के वो अजीम लीडर, वो कैरेक्टर के जिनके घर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी ताम की दावत कबूल की, वहाँ पर क़याम किया, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर भी रहे। उनके कारहाय नुमायाँ अगर वही बयान करना शुरू कर दें तो कई प्रोग्राम हमारे इस पे नाकाफ़ी होंगे। इस पे हम बात करेंगे। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस इरफान सलीम, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो वाहिद पहले पुलिस ऑफिसर जिन्हें 23 मार्च को गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान साहब ने तमग़े इम्तियाज़ से सरफराज किया, इस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वेल डन SSP राजा इरफान सलीम साहब, आपने पहले भी कई गैलेंट्री अवार्ड्स हासिल किए। अल्लाह ने आपके नसीब में इज़्ज़त लिखी और मज़ीद लिखी थी। आपका ये अवार्ड सिर्फ आपका अवार्ड नहीं है, ये राजा हबीबुल्लाह खान का अवार्ड है, ये जुनेद अंसारी का अवार्ड है, ये तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 करोड़ के करीब बाशिंदों का अवार्ड है। तो ऐसा मैं ठीक कह रहा हूँ? बल्कि थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा करूँगा कि ये आज़ाद कश्मीर पुलिस का अवार्ड है। अच्छा, इसी तरह जनाब स्पीकर असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई। मकबूजा कश्मीर में जो जमातें हैं उन पे पाबंदी लगाई गई है। उस पाबंदी पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ले दे हो रही है। हिंदुस्तान, लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर मोदी इज़ ट्राइंग टू क्रिएट सच अ फस इन दीज इलेक्शंस कि वो किसी तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर, जो कि मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, वहाँ पर हिंदू वज़ीर आला लेके आएँ। ये मंसूबा उनका गुज़श्ता 10 साल से जारी व सारी है। और उसकी अगली कड़ी हमने जैसा कि बताया था कि पहले तो जमात इस्लामी पे पाबंदी आयद की गई, फिर लिबरेशन फ्रंट पे पाबंदी आयद की गई, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे पाबंदी आयद की गई, दीगर जमातों पे भी वहाँ पे बैन लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ की जमातें वोट हासिल ना कर सकें, उनके नुमाइंदे असम्बली में ना पहुँच सकें और मिस्टर मोदी RSS की अपनी सोच को जो है वो आगे बढ़ा सकें। इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है। स्पीकर असम्बली ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी तरह शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको चेयरमैन कश्मीर कमेटी बनाने का मुतालबा किया गया है जनाब लतीफ़ अकबर साहब की तरफ से। इस पे भी हम थोड़ी बात करेंगे। असम्बली का इजलास बुलाने के लिए असम्बली के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको अपोजिशन की तरफ से रिक्वेजिशन जमा करवा दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा पर पार्टी कारकुनान और वोटर्स की जानिब से ये दबाव डे बाई डे बढ़ता जा रहा है कि आप अब इस हुकूमत से, चौधरी अनवारुल हक साहब की ये जो सरकार है, जिसे मेंबरान असम्बली की सरकार कहा जाता है, ये ना तो PTI की है, ना ही पीपल्स पार्टी की है, ना ही मुस्लिम लीग नून की है, ये मेंबरान असम्बली की सरकार है। तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन अपनी जगह शाकी हैं कि हमें इससे नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते हैं कि कर तो ये हुकूमत रही है जो कुछ भी है, और मलबा गिर रहा है हमारे ऊपर। बिजली के बिल्स के अंदर अगर आपने प्रॉमिस करके, मुआहदा करके डिस्काउंट फिर भी नहीं दिया, मुआहदे को तोड़ा, अहद शिकनी की,
تو یہ انوار الحق حکومت نے، لیکن عوامی نمائندے پبلک کو فیس نہیں کر سکتے، کیسے جائیں؟ اسی طرح سستے آٹے سبسڈی کی بات جو ہے پورے آزاد کشمیر میں تحریک چل رہی ہے، اگر آپ نے مسئلہ حل نہیں کیا تو جو نمائندے ہیں پبلک کے وہ پبلک کو کیسے فیس کریں گے؟ ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب۔ جی انصر صاحب، بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کا، جس طرح سے آپ نے ہیڈ لائنز بتائی ہیں، اور اس میں اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کی اور آزاد کشمیر کی سیاست کی، تو اس وقت جو ہے جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں اور مسلم لیگ نون کے سابق صدر ہیں راجہ فاروق حیدر خان، ان کی مظفر آباد میں پریس کانفرنس اور جنگلات کے جو ملازمین ہیں اڈاک، ان کی جو تحریک تھی، اس میں خطاب کے بعد آزاد کشمیر کے جو 7 وزراء ہیں انہوں نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے جو موسٹ سینئر وزیر ہیں انہوں نے راجہ فاروق حیدر خان کا نام لیے بغیر جو ہے وہ خاصی ان پہ تنقید کی، جس سے ایک آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح کہ آپ نے بتایا، چودھری لطیف اکبر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی کے جو ممبران اسمبلی ہیں، وزراء ہیں، ان کے عمراء، اور جہاں انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ اسی طرح اس وقت جو ہے وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی جو ہے اس کا عہدہ جو ہے وہ ابھی خالی ہے، اس حوالے سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ چودھری لطیف اکبر صاحب کا اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو موجودہ لاٹ ہے، اور اس میں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل بڑا انہوں نے بلاول بھٹو نے بحیثیت وزیر خارجہ جو ہے وہ جس طرح سے وہ دلی میں انہوں نے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا، اور سفارتی محاذ پہ جو ہے وہ بھارت کو دندان شکن جواب دیا، اس حوالے سے جو ہے وہ یہ انتہائی مناسب ہوگا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہیں جو ہے وہ کشمیر کے کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے اس سے۔ لیکن ایک کوشچن ہے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کہ ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ون آف دا ٹو لیڈنگ پارٹیز 3 لیڈنگ پارٹیز آف پاکستان میں شامل ہے، اس کے وہ شریک چیئر پرسن ہیں، جی جی، دوسری طرف وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، جی جی، تو کہیں یہ اپنی پریسٹیج کا مسئلہ وہ نہ بنائیں کہ میں ایک بڑے عہدے پہ رہ کے تو چیئرمین کشمیر کمیٹی اس عہدے پہ آ رہا ہوں، یہ بھی کیا منسٹر کے برابر عہدہ ہوتا ہے؟ انصر صاحب، یہ جو ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا فورم جو ہے پارلیمنٹ، یہ بیسیکلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان پہ مبنی یہ کمیٹی ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے کسی وفاقی وزیر یا وزارت خارجہ سے اس کی حیثیت جو ہے کم نہیں ہے، اور یہ منصب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا منصب ہے، اور اس کے منصب سنبھالنے والے کی جو ہے وہ وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اس پہ فخر عوام صاحب بھی رہے ہیں، غالباً سینئر پارلیمنٹرین مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رہے ہیں، اور شاید نوابزادہ نصر اللہ خان اگر میں غلط نہیں ہوں جی وہ بھی رہے ہیں۔ اور انصر صاحب، پارٹی کا جو ایک کلیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی بنیادی مسئلہ کشمیر ہے۔ بے شک بھٹو صاحب نے اس وقت جو ایوب خان صاحب کے ساتھ ایک ان کا نظریاتی اختلاف ہوا تھا کشمیر پہ، یہ کلیم کرتے ہیں وہ۔ جی ہاں، تو دیگر موضوعات پہ رائے صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو انصر صاحب، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی جہاں ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، وہاں آزاد کشمیر میں ایک ویو ہے مہنگائی کی، اور وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑی ایک ناقابل برداشت ہے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، اور لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ لوگوں کو رمضان گزر رہا ہے اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس طرح سے ریلیف نہیں حکمران دے سکے جس کی آزاد کشمیر کے عوام توقع رکھتے تھے۔
تو راجہ حبیب اللہ خان صاحب اس وقت انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر میسو قسم کی وہاں پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کی حالیہ مثال دلی کے اندر جنہوں نے ریفارم کر کے رکھ دیا، ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا، اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی، ان کو گرفتار کر لیا انہوں نے. تو نزلہ تو ہر کسی پہ گر رہا ہے. انصر صاحب یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے صرف، یہ اصل میں ایک جو انڈیا کی جو بنیاد ہے، بھارت کی جو بنیاد ہے، وہ ایک سیکولر ملک کے حوالے سے ہے، دنیا کی بڑی جمہوریت بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں آپ دیکھیں مسلمان تو زیر عتاب ہیں اور وہ کئی سو سالوں سے ہیں وہاں پہ، چاہے آپ مقبوضہ جموں کشمیر میں دیکھ لیں یا بھارت کے اندر دیکھ لیں. لیکن اس وقت جو عیسائی ہیں، اس وقت جو سکھ ہیں، یا جنہیں نچلی ذات کا دلت سے مینارٹیز ساری جو ہیں ان پہ جو ہے وہ ان کا عرصہ تنگ کر دیا گیا ہے، انہیں ان کی آزادیاں جو ہیں وہ چھین لی گئی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خود بھارت کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ مودی سرکار کی جو ایک ہندتوا پالیسی ہے، انتہا پسندی جو ہے، یہ نقصان دہ ہے خود انڈیا کے لیے بھی. ابھی حال ہی میں برطانیہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لارڈ قربان حسین صاحب نے وہاں پر کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ اسپیچ کی ہے، ڈسکشن کی ہے. وہ پوری چیز انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، ڈسکشن ان سے فون پہ ہوئی ہماری، وہ بھی ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. دنیا کے مختلف پارلیمنٹ ہاؤسز کے علاوہ دنیا کے مختلف معاشروں میں ویل پلیسڈ جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ڈائسپورا ہے، چاہے اس میں علی رضا سید صاحب ہیں کشمیر کونسل برسلز بیلجیم کے اندر، چاہے غلام نبی فائی صاحب ہیں امریکہ کے اندر، چاہے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی ہیں اس وقت لندن کے اندر، چاہے وہ مبشر لون ہیں برنلے کے اندر، جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا یہ ڈائسپورا بڑی ہی وائبرنٹ انداز میں کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کی آواز بنے اور ان کی مزری ہندوستان کے مظالم کو، انسانی حقوق کی وائلیشنز کو آشکار کریں. اگلا ایک مرحلہ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب نے ایک پیس لکھا ہے جس میں بتایا کہ سید علی گیلانی مرحوم جو ہیں ان کی نواسی، ان کی بیٹی کی بیٹی جو ہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے، ان کی بیٹی اور سید شبیر شاہ صاحب جنہیں کشمیری نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے، غالباً 30 سال سے زائد عرصہ جیل میں ہیں وہ. ان دو بیٹیوں پہ ہندوستانی حکومت نے، وہاں کی فاشسٹ رجیم نے پریشر ڈالا ہے اور انہوں نے حریت کانفرنس سے برات کا اللہ تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور یہ اس نیفیریس اینڈ ٹاکسک ڈیزائن کو ایکسپوز کر رہا ہے جو ہندوستانی فوج، ہندوستان کی وہاں کی حکومت، وہاں کی انتظامیہ ہماری بیٹیوں، ہمارے گھروں کے اندر گھس کے یہاں تک ٹارچر کر رہی ہے لوگوں. یہ دیکھیں انصر صاحب، اخلاقی لحاظ سے، انسانی حقوق کے حوالے سے آپ دیکھیں، کسی بھی حوالے سے دیکھیں، یہ کتنی گری ہوئی حرکت ہے. میں سمجھتا ہوں کتنی سے آپ کم ظرفی کہہ سکتے ہیں. کوئی صاحب ظرف نہیں کرتا ہے. نہیں ایسا، یہ انتہا جو ہے، یہ انصر صاحب، یہ طویل رات ہے، اس نے ختم ہونا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ چینج آئے گی. تو جناب اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور مہمانوں سے بات کرتے ہیں. درخواست ہے، روزے بھی جاری ہیں، اے پیارے تاجروں تھوڑا غریبوں کا خیال کرو. حکومت تو کرتی رہتی ہے، کرے گی بھی، کرے نہ کرے حکومت کی مرضی، لیکن اپنے وجود کی سلطنت کے حاکم آپ خود ہیں، میں خود ہوں. جو پینی، پاؤنڈ، روپیہ، پیسہ، 1000، 10,000، لاکھ، کروڑ، ارب، جتنی توفیق ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کیجئے، غریبوں کی زندگی آسان کیجئے. اللہ قرآن پاک میں وعدہ کرتا ہے کہ جو مجھے دو گے، جو ٹریڈ میرے ساتھ کرو گے، تجارت میرے ساتھ کرو گے، جو قرض مجھے دو گے، میں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ تمہیں واپس کروں گا، ادھار بھی کوئی نہیں ہے. بے شک. تو چلتے ہیں جناب اپنے مہمانان گرامی کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، FM 101.4 میرپور، ویکلی پاڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی معتبر ترین بزرگ شخصیات میں سے ایک شخصیت جو اس پیرانہ سالی میں بھی نوجوانوں جیسا جذبہ رکھتے ہیں اپنے وطن کے لیے، ریاست جموں کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے. اور آپ کو اعزاز حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے
آپ کو ایک اور اعزاز سے نوازا. راجہ ظفر الحق صاحب مرکزی چیئرمین مسلم لیگ نون, آپ کو حکومت پاکستان نے اعلیٰ خدمات پر نشان امتیاز سے نوازا ہے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, بہت بہت مبارک ہو آپ کو سر. جی خیر مبارک جی, مہربانی. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان, مودی کا ہندوستان, آر ایس ایس کا, راشٹریہ سیوک سنگھ کا ہندوستان, انتہا پسند ہندوستان جو ہے, اب وہ کشمیریوں کے معزز ترین گھرانوں کی بیٹیوں کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب JKCHR کے جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ پیس لکھا ہے کہ سید علی گیلانی مرحوم کی جو نواسی ہیں, اور سید شبیر شاہ جو کہ نیلسن منڈیلا آف کشمیر جن کو کہا جاتا ہے, ان کی بیٹی کو پریشرائز کر کے ان سے اعلان کروایا گیا ہے کہ وہ حریت کانفرنس سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہیں. یہ اب مسٹر مودی اس حد تک گر رہی ہے ان کی حکومت کہ لوگوں کے گھروں کے اندر عزتیں پامال کرنے پہ آئی ہے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو مودی کا بھارت ہے, یہ ہمارے پڑوس میں اسرائیل ہے, جو سلوک وہ کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, وہی سلوک خود بھارت کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کو اسی کا سامنا ہے. اور کئی لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی کسی نے کہا تھا کہ اگر مودی آ جائے وزیر اعظم دوبارہ تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں آسانی ہوگی. مطلب ہے کہ یہ اتنی کوتاہ اندیشی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. بڑی افسوسناک بات ہے. اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف. مساجد کو وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو گرا رہے ہیں, اور یہاں کل پرسوں ہی یونیورسٹی کے طلباء ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو بھی وہاں سے مارا پیٹا گیا اور ان پر پولیس ایکشن ہوا. تو وہاں پر تو زندگی مسلمانوں کی ایک اجیرن ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے وہاں بھارت میں اب نیا قانون بن رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے مذہب کے مطابق کوئی یہ جو پرسنل لا ہے اس کو اپلائی کیا جائے, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ہی قانون ہوگا, وہ ہندوؤں کے لیے بھی اور مسلمانوں اور کرسچنس کے لیے بھی. اس کے خلاف خاصا وہاں شور شرابہ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, اور انہوں نے جو دلی کے چیف منسٹر ہیں عام پارٹی کے, ان کو کیجریوال صاحب, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, اور باقی لوگ بھی بہت سارے اسی طریقے سے جو سکھ ہے خالصتان والے وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہ کرنے پر تولا ہوا ہے, خود ہندوستان کی پوزیشن خراب کرنے پر تولا ہوا ہے, اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اور یہ تھوڑا سا وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیری جو قیادت ہے یا جو عام لوگ ہیں انہیں بھی یہ اس امید کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے جو سید علی گیلانی مرحوم نے کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. کبھی کبھی ان سے ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ راجہ صاحب آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں تو میرا اپنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ان کے گھر کے اندر کوئی سرنگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ یہی ہوگا, بڑا جرم یہی ہوگا. لیکن اس کے لیے ان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہے جبکہ کشمیری اپنا مقصد حاصل کر لیں گے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, آپ مسٹر مودی کو جو اس وقت رائٹ ناؤ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اور آئندہ بھی وہ دوبارہ ہندوستان میں ایک سویلین جو ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر چکے ہیں, دوبارہ وہ آنا چاہتے ہیں اقتدار میں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ اقوام عالم کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ انسانی نفسیات کو کچل کر, انسانی جذبات کو کچل کر جس بھی ڈکٹیٹر نے
حکومت کی، چاہے وہ ہٹلر تھا، مسولینی تھا، کوئی بھی تھا، تو اس کی حکومت کو کبھی بھی دوام نہیں ملا، وہ مٹی میں مل گئے. آپ مسٹر مودی کو مخلصانہ مشورہ کیا دیں گے؟ مجھے تو حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان کو مشورہ دوں. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد ہے جو انڈیا میں رہتی ہے، اور کشمیر میں تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستان کے ساتھ تعلق کو اپنا ایک مذہبی اور دینی فریضہ سمجھتے ہیں. اور میری ملاقات ہوئی تھی 78 میں فاروق عبداللہ صاحب سے، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کبھی بھی جب کشمیریوں سے پوچھا جائے گا تو وہ پاکستان کے حق میں ہی رائے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا زیادہ مؤثر طریقے سے کشمیر کے اندر مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اس میں بالکل کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب رائے صاحب، بڑی مہربانی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ راجہ ظفر الحق صاحب ایک معتبر شخصیت، ایک توانا آواز، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصار صاحب، کشمیر کے حوالے سے اور تاریخ کشمیر کے حوالے سے جو ہے انہیں بڑی دسترس حاصل ہے. پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے اور اسپیشلی یوتھ کو جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ ان کی کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیری ایشو کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ، اور اسپیشلی مسئلہ افواج پاکستان جو ہیں، یہ ان کی ایک بڑی کمٹمنٹ ہے. اور ان کا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو رائے ہے وہ بڑی وزنی ہے اور بڑی معتبر رائے ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب مقبوضہ جموں کشمیر کے جو عوام ہیں وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوں گے انشاءاللہ. جناب اب ہم بڑھیں گے اپنے دیگر مہمانان گرامی کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم with جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ریاست جموں کشمیر کی ایک بہادر بیٹی نے، ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی کے ہیرو خان اف منگ مرحوم کی صاحبزادی محترمہ خولا خان سماجی رہنما ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، اور سب سے بڑھ کر تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو کی بیٹی ہیں. خولا خان صاحبہ، کیسے دیکھتی ہیں آپ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، بانی صدر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ، ان کی یہ تنظیم جس کو کنسلٹیٹو سٹیٹس حاصل ہے، یہ واحد تنظیم ہے جو کہ آزاد جموں کشمیر، ہندوستانی ایڈمنسٹریڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف سے 193 ممالک کی وہ نیشنز جن کی وائس کوئی نہیں سنتا، ان کی طرف سے یہ تنظیم نمائندگی کرتی ہے. انہوں نے یہ پیس بھیجا ہے کہ مودی فاشسٹ سرکار نے سید علی گیلانی مرحوم کی نواسی اور سید شبیر شاہ کشمیری نیلسن منڈیلا کی بیٹی پر دباؤ ڈال کر انہیں یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا ہے پبلک نوٹس کے ذریعے کہ ان کا حریت کانفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اروند کیجریوال کو گرفتار کر لیا دلی سے. یہ مودی سرکار RSS کے ایجنڈے پہ چلتے ہوئے کشمیر میں کیا کر رہی ہے خولا خان صاحبہ؟ جی بہت شکریہ انصاری صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ مودی سرکار یہ سارے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. اس کی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی چونکہ اپ کمنگ الیکشن ہے وہاں پہ، جو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے مودی جو اپنی لوگوں عوام کے سامنے اپنی جو اہمیت ہے اور اپنی جو حمایت ہے وہ کھو چکا ہے، تو وہ اس طرح سے جو اپنے جو RSS کے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ اپنی ایک بنانا چاہتے ہیں، اپنی حمایت بنانا چاہتے ہیں. اور مودی سرکار ہمیشہ سے جب سے ہی اقتدار میں آئے ہیں تو وہ اس طرح سے اکثر کرتے رہے ہیں اور ابھی آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی ان کو
جو اپنی حمایت ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ جو ہندو جو وہاں کی کمیونٹی ہے وہ بھی ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے، اور چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے کسی بھی واک آف لائف کے لوگ ہوں، تو وہ سب مودی کے ان کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ریزسٹنس اتنی زیادہ آ رہی ہے۔ اب اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرنے سے مودی کو اپنا جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ ان کو نیکسٹ الیکشن میں پھر بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ بالکل کشمیر کے لیے بہت اچھی ان کی تنظیم کام کر رہی ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی اگر بھارت کے اندر جو اگر ایسا ہو کہ موقع ملے کہ ڈاکٹر صاحب اور مودی کا مقابلہ ہو، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہی جیتیں گے، اور خود جو وہاں کے بھارت کے جو باشندے ہیں، جو ہندو کمیونٹی ہے یا جو سکھ ہیں، وہ بھی مودی کے خلاف ہی ووٹ دیں گے۔ جی جناب محترمہ خولا خان صاحبہ، آپ تحریک آزادی کے ہیرو خان آف منگ کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے ایک اتنی بڑی عزت سے آپ کو نواز رکھا ہے۔ آپ سماجی میدان میں خان آف منگ فاؤنڈیشن، ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے لیس پریولیجڈ خواتین، بچوں اور فیملیز کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا یہ بتلائیے کہ ہمارے ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے جو بہن بھائی آ کر یہاں پر آزاد کشمیر میں آباد ہیں، چاہے وہ مہاجر کیمپ مظفر آباد میں ہیں، باغ میں ہیں، پورے کشمیر میں ہیں، کیا آپ ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ انصاری صاحب، آپ نے بڑا اچھی یہاں پہ بات شروع کی۔ آپ کی وساطت سے ہی میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسنٹلی میں نے ایک وزٹ کیا تھا مہاجر کیمپ کا مظفر آباد کے اندر، اور وہاں پہ جن حالات کا میں ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ تو آپ کی وساطت سے میں اپنی آزاد کشمیر کی حکومت سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو وہاں پہ پاکستان کا نعرہ لگا کے یہاں پہ آئے ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی بنیادی ضرور وہاں پہ جو ان کے ٹینٹ ہیں وہ بھی اب اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ وہ ہاتھ لگانے سے پڑ جاتے ہیں، اور بہت قسم پرسی کی حالت میں وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے طور پہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تو جی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہاں کے عوام کی، اور بالخصوص جو مہاجرین کے لیے تو خاص طور پہ ان کو اپنی رعایت کرنی چاہیے۔ تو آپ کی وساطت سے میں اپنی حکومت سے اور باقی بھی جو مخیر حضرات ہیں ہمارے، ان سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ ہم ویسے تو سارے کشمیر کے ہی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج جس طرح سے لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پہ ہیں، بجلی کا جو ایک کرائسس ہے پچھلے 1 سال سے تقریباً، اور شدید مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی جو یہاں پہ پناہ لینے کے لیے وہاں مودی کے ستائے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنا سمجھ کے یہاں آئے، ان کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور بہت مشکل حالات میں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ محترمہ خولا خان صاحبہ، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب بہت بڑے دانشور ہیں، یہ آپ سے سوال کریں گے۔ محترمہ خولا خان صاحبہ، آپ کی بڑی دلچسپ اور بڑی جو ہے انتہائی جو ہے پازیٹیو اور پروڈکٹیو گفتگو ہمارے سننے والوں کو ملی۔ تو جس طرح کہ آپ کے نام کی نسبت جو ہے وہ ایک صحابی کی جو بہن ہے ان سے ملتی تھی، آپ کے عظیم والد جو ہیں ایک تحریک آزادی کشمیر میں ایک بڑا ان کا نام تھا، آپ ایک حریت پسند کی بیٹی ہیں، اور پھر وہ آپ کو بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو بیٹا جس طرح کہ وہ کہا کرتے تھے، اور جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مودی سرکار ہے اور اس کی جو کابینہ ہے وہ آزاد کشمیر پر حملے کی اکثر دھمکیاں دیتی ہے، تو آپ کا جس دھرتی کے ساتھ تعلق ہے، جس فیملی کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے نام کی جو نسبت ہے، تو یہ دختر کشمیر جو ہے اگر ایسا وقت آتا ہے تو آپ کا کیا کردار ہوگا؟ ایک بیٹی کا کیا پیغام ہے اس خطے کے لیے؟ جی بالکل راجہ صاحب،
जैसे आपने कहा कि दुख्तर कश्मीर और दुख्तर खानफ मंग होने की हैसियत से मैं समझती हूँ कि मैं ऑलरेडी इस पे हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर ये बात करती हूँ कि जैसे मेरे वालिद भी अक्सर ये कहा करते थे कि हमारी ख़वातीन को जो है वो अस्करी तरबियत की बहुत ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बहनों को और सारे बच्चों को उन्होंने जब भी हम 13-14 साल के हुए तो वो ये ट्रेनिंग देते थे और हमेशा ये ताकीद भी करते थे कि हमें तैयार रहना चाहिए। मोदी का जिस तरह भारत का जो माइंडसेट है, भारत तो हमेशा ही से इस मकसद के लिए तैयार है, तो मैं समझती हूँ कि मैं एक खराबल दस्ते का काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में रहूँगी और अगर ऐसा कोई मौका आता है तो बिल्कुल हम अपनी पाक फौज के साथ जो है वो उनकी शाना बशाना खड़े हैं, चाहे कश्मीरी बच्चा भी हमारा और ख़वातीन और सब हम लोग तैयार हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ जो है वो तैयार हैं अपने वतन की हिफाजत के लिए, और मैं उनमें इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में रहूँगी। जी मोहतरमा खोला खान साहिबा, हम जल्द ही मैं और राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपको मज़ीद गुफ्तगू के लिए ज़हमत देंगे आपके कीमती वक्त का और इस उम्मीद अफ़ज़ा पॉजिटिव गुफ्तगू का, जज्बा हुर्रियत और इंसानियत की खिदमत की लगन की इस जज्बे के इजहार का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मोहतरमा खोला खान साहिबा एक बड़े हीरो की बेटी, इन्होंने जो गुफ्तगू की है क्या कहते हैं आप? अंसार साहब, मैं समझता हूँ कि मोहतरमा खोला खान साहिबा जो हैं उन्होंने एक जो है इस धरती की बेटी होने का जो है वो मैं समझता हूँ कि उनका एक किरदार है, और वो आज़ाद कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर और बैरून मुल्क जितने भी हमारे कश्मीरी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी इन्होंने नुमाइंदगी की है। और जहाँ ये इंसानी हकूक़ के लिए इनका एक किरदार है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं, एक सियासी किरदार अदा कर रही हैं, वहाँ ये इनका कहना है कि इन्हें अस्करी तरबियत भी जो है इनके अज़ीम वालिद ने इन्हें दी थी, और ये अपनी मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के साथ मिल के अगर कोई ऐसी हमाकत जो है वो मोदी सरकार करती है, इससे पहले समानी में जो यहाँ पे जारियत की कोशिश की थी अभिनंदन ने, तो वो सारी दुनिया ने देखा कि जो है वो आज़ाद कश्मीर की अवाम ने किस तरह से उसकी मरम्मत की थी, और हमारे फ़ौजी जवानों ने किस आले पाई की जो फ़ौज थी, जो फ़तह मक्का में और जो बदर में जो फ़ौज लड़ी थी, उनके वो साफ़ कानून अमली तौर पर मुजाहरा किया और जो है वो उसे गिरफ़्तार करके उसके साथ जो मेहमान नवाजी का जो सलूक किया, उसमें वो दुनिया में उसकी जो है वो तारीख़ इस्लाम के अलावा कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो है वो यकीनन हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो जो है वो दफ़ाए वतन के लिए हर वक्त वो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। जी जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब ने ये जो बात की है, यकीनन इस कौम का एक एक फ़र्द, इस कौम का एक एक बच्चा, जवान, बहन, माँ, बेटी, बुज़ुर्ग तस्बीह के दानों की तरह पिरोए हुए हैं मोहब्बत और एहसास की एक ही लड़ी के अंदर। और वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा वतन रियासत जम्मू कश्मीर आज़ादी हासिल करेगा और पाकिस्तान की तरह यहाँ के लोग भी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेंगे। बढ़ते हैं अगले मेहमान की तरफ। आप समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त बरतानिया बर्नले से समाजी सियासी शख्सियत जनाब मुबशर लोन साहब ने ज्वाइन किया है। मुबशर लोन अब्दुल हनान लोन मरहूम के साहिबजादे, ये पूरी फैमिली जिनका तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, समाजी खिदमत के हवाले से, मकबूजा जम्मू कश्मीर से आने वाले हमारे महाजर बहन भाइयों की खिदमत के हवाले से एक यूनिक किरदार है, ना सिर्फ मीरपुर में बल्कि बरतानिया में, जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने अपने बहन भाइयों की खिदमत करने का मौका इनको मिला, इन्होंने खिदमत की। मुबशर लोन साहब, एवरीबडी नोज़ के सज्जाद हैदर करीम जो थे मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट थे, तो उस वक्त आपकी कोशिशों से, आपकी काविशों से यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर वो हमेशा कश्मीर को, रियासत जम्मू कश्मीर के मसाइल को उजागर करते थे। इंस्पिरेशनल फोर्स और की
मुबशर लोन होते थे। जब लॉर्ड वाजिद ख़ान जो हैं वो मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट बने तो कश्मीर पे बहस करवाने में आपका बुनियादी किरदार था, आपने सारी चीज़ों को फैसिलिटेट किया। अब हम देख रहे हैं कि गज़ा के अंदर जो कत्लेआम मैसेकर हुआ, आपने बर्नले जो वहाँ पर बारो काउंसिल है वहाँ के तमाम काउंसलर्स के ज़रिए आपने कोशिश की कि लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर उनको बावर करवाया जाए कि गज़ा के हवाले से इसराइल का साथ ना दिया जाए, मुसलमानों की मिज़री का साथ दिया जाए। तो जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन तमाम लोगों ने लेबर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। ये तो आपका किरदार है। कश्मीर के हवाले से, रियासत के जम्मू कश्मीर के हवाले से अभी डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने इंकशाफ किया है कि सैयद अली गिलानी मरहूम की नवासी और सैयद शबीर शाह की बेटी से हिंदुस्तानी फ़ौजी सरकार, फाशिस्ट सरकार ने रियासत जम्मू कश्मीर में उनसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लातल्लुकी का इजहार करने का जो है मजबूर किया उनको। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हमारे शहदा के घरों में, हमारे मुजाहिदीन के घरों में भारतीय फ़ौज घुसी हुई है इस वक्त। लोन साहब क्या कहते हैं? ओवर टू यू। अंसारी भाई, इस तरह से है कि दुनिया में यहाँ पे सहूनी ताकतें जो हैं हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उसी तरह इंडिया में भी इंडिया की पॉलिसीज भी उसी तरह से हैं जिस तरह से बाकी ये सहूनी ताकतों की हैं। ईसाई, हम इसे यहूदी नहीं कहेंगे, ये ज़ायनिस्ट जो हैं, ये इनकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। गज़ा में आप देख लें कि ग्रेट इसराइल के लिए जो है वो किस तरह से कत्ल आम करते हुए वो वहाँ पे अपना जो है जारादारी बना रहे हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे इंडिया में, कश्मीर में इंडिया कर रहा है। दोनों की पॉलिसी सेम है, सिर्फ हमें इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए कोई मुस्बत कार्रवाई करें, और मुस्बत सीखा यही पॉसिबल है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे सारे मिलके जो है चलने का करें। ठीक है, नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा एक होना चाहिए, हमारा टारगेट एक होना चाहिए। मौजूदा हर सिचुएशन में यही देखने में आ रहा है कि जो पॉलिसी इसराइल जो है फलस्तीन में कर रहा है, वही पॉलिसी इंडिया जो है कश्मीर में कर रहा है। तो बेसिकली दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यहाँ पे राधा हबीबुल्ला खान साहब आपसे बात करेंगे, रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के स्कॉलर, दानश्वर, इंटेलेक्चुअल। बशर साहब, आपके मैं समझता हूँ कि हर कश्मीरी की तरह आपके रगों में जो है वो कश्मीर इशू और कश्मीर की आज़ादी जो है वो लव बन के दौड़ती है। आप देखें कि मोदी सरकार जो है उसने ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जिस तरह से वहाँ पे मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ और जो दीगर मिनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से वो हिंदुत्व पे कारबंद होके जुल्म उन पे ढाए जा रहे हैं, इसी तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अब इंतखाबात की वहाँ पे बात हो रही है। वहाँ पे एक हिंदू वज़ीर आला पहली दफ़ा श्रीनगर में लाने की बात हो रही है। ये जो कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ इंडिया में हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? राय साहब, बहुत करीबी तजिया रखते हैं आप इस मामले में। ये देखिए, जिस वक्त कोई भी बंदा ऐसी पोस्ट पे आ जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे सिस्टम को तब्दील करने लग पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि जो है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित भी मौजूद हैं, हिंदू भी मौजूद हैं, कश्मीर में मुसलमान भी मौजूद है, और ये जो है हिंदू और कश्मीरी पंडित वो इस चीज़ को महसूस करते हैं और हमेशा इस प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि मुसलमान और मजहबी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और अब अगर वो हिंदू जो है वज़ीर आला लाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार, उसका उनके पीछे जो है वो यही एम है कि मजीद वहाँ पे जो है कन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाए और इसे मजहबी रंग दे के ज़्यादा वहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट की जाए और उसे इस तरह से इंडिया के साथ शामिल करने की कोशिश की जाए। ये उनका एजेंडा है और इसी एजेंडे पे वो लोग काम कर रहे हैं। खुदावंद करीम हमें हिम्मत ताकत दे कि हमारे जितने भी लीडर साहिबान हैं वो इस चीज़ को समझते हुए कोई मुस्बत कदम वहाँ पे उठाएं और एक प्लेटफॉर्म पे हो के
डिवाइड होने की बजाय एक प्लेटफॉर्म पे हो के उनके इस प्लान को नाकाम बनाएं। जनाब मुबश्शिर लोन साहब, आपने बर्नले बरतानिया से हमें कीमती वक्त अनायत किया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आइंदा भी ज़हमत देते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं जनाब अपने अगले मेहमान की जानिब और उनसे बात करते हैं। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। ब्रसल्स बेल्जियम से कश्मीर कौंसिल EU यूरोप के सरबराह चेयरमैन जनाब अली रज़ा सैयद साहब ने। अली रज़ा सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, आपका पूरी दुनिया का एक तजुर्बा है, और तजुर्बा भी वो कि जो अपनी जान पे और रूह पे आपने झेला है, अपने रियासत जम्मू कश्मीर के भाइयों की मिज़री को दुनिया के सामने आश्कार करते हुए। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने रीसेंट पीस में इंकशाफ किया है कि सैयद अली गिलानी मरहूम की नवासी और सैयद शबीर शाह की बेटी को दबाव डालकर रिजीम जो है हिंदुस्तान की फाशिस्ट रिजीम, उसने मजबूर किया है कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लाताल्लुकी का ऐलान करें। इस जुल्म और इस जबर की फिजा को आप क्या ताबीर करेंगे? देखिए, कौमों की तारीख में हमेशा इस किस्म के हालात वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तहरीक है वो कमज़ोर हो जाएगी। तहरीक उसी तरह जारी है। वो किन हालात में उन्होंने बयानात दिए हैं, ये तो वक्त साबित करेगा कि भारत हमेशा ताकत का इस्तेमाल करता है, और भारत की हमेशा कोशिश रही है कि वो ताकत के ज़रिए कश्मीरियों की जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, जो तहरीक आज़ादी के लिए उनकी तड़प है, उसको ख़त्म करे। तो वो पहले भी नाकाम रहे हैं, अब भी नाकाम होंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चा बच्चा जो कश्मीर का है वो अपना हक के खुद इरादियत इस्तेमाल करना चाहता है, और वो चाहते हैं कि उनको जो हक दिया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, कि वो इसका इस्तेमाल करें। तो मुझे ये लगता है कि भारत अपनी मज़मूम अज़ाइम में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो कश्मीरियों की इस तहरीक को दबा सके, और जो डोमिसाइल नॉन कश्मीरीज को दे रहे हैं वो उस वजह से कि वो जो प्लेबिसाइड है वो करवाएंगे। वो कब करवाएंगे पता नहीं, लेकिन वो उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। फिर दुनिया के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो मोदी को पता है कि इस वक्त दुनिया जो है वो ताकत के जरिए मसाइल को हल करने की तरफ जा रही है। इंटरनेशनल लॉ की जो है वो किसी भी जगह पे आप देखें, चाहे वो अफ्रीका हो, मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, वहाँ पे आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ ताकत जिसके पास है वो उस ताकत के जरिए अपने मज़मूम अज़ाइम जो है उसको हासिल करना चाहते हैं। तो लेकिन ये तारीख ने साबित किया है वो नहीं कर सके और आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार, दानश्वर, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। जनाब चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद साहब, हम देखते हैं कि जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ की जो वहाँ पे जो जमातें थी, आज़ादी पसंद जमातें, उन पे जो है वो पहले पाबंदी आयद की गई। अब दूसरे मरले पे जो लेटेस्ट है वो ये है कि उन जमातों के ख़िलाफ़ जो है वो एक क्रैक डाउन शुरू किया गया है, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। आप जबकि देखते हैं कि भारत के अंदर और यहाँ मकबूजा कश्मीर में भी जो है वो रवां साल इलेक्शन ड्यू हैं, इन के तनाज़र में ये जो सख्तियाँ की जा रही हैं, इसके क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, इसके मकासद एक ही है, जो मोदी अपनी जो इक़्तिदार है उसको दौलत देना चाहते हैं। वो इस वक्त इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे, दिल्ली का जो मिनिस्टर था उसको उन्होंने अरेस्ट किया, करप्शन के चार्जेस लगाए। इसी तरह कांग्रेस के खिलाफ भी और बाकी भी जगहों पे वो पूरी ताकत के साथ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें बीजेपी को कामयाबी मिले। और मुझे डर है कि इस दौरान इलेक्शन से पहले
کوئی اور واردات وہ نہ کریں جس طریقے سے انہوں نے پلوامہ کا واقعہ کروایا تھا، اور کسی قسم کا بھی اس قسم کا واقعہ وہ کروا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ جو اس وقت بھارتی سرکار ہے اس کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ اگلے 5 سال جو ہے اس کو کس طرح سیکیور کرنا ہے. اس نے جناب علی رضا سید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. جی یہاں پہ ہم بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل لیڈی نے جوائن کیا ہے. آپ آزاد جموں کشمیر کی وہ واحد خاتون ہیں جنہیں سیکیٹری کی فیلڈ میں نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. محترمہ ڈاکٹر صوبیہ خطیب پی ایچ ڈی لوریٹ ہیں. آپ کلینکل سائیکالوجی کے اندر پاکستان میں آئیکونز میں شمار ہوتی ہیں. کشمیر کی بیٹی ہیں، کشمیر کی سوائل سے آپ کا تعلق ہے. محترمہ صوبیہ خطیب صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس وقت جو ہندو فاشسٹ آر ایس ایس سرکار مودی کی، مسٹر نریندر مودی کی سربراہی میں کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے؟ 1989 سے آنورڈز ابھی تک 1 لاکھ سے زائد بچے، بچیاں، بزرگ، خواتین، بیٹیاں شہید ہو چکی ہیں. ان مارکڈ گریوز کا کچھ پتہ نہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، ہاف ویڈوز کی تعداد اصل کیا ہے کچھ پتہ نہیں. یہ ایک اتنا بڑا نفسیاتی ٹراما ہے جس سے کشمیری قوم گزر رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ انسانی حقوق کی وائلیشن نفسیاتی نقطۂ نگاہ سے بنتی ہے یا نہیں؟ بالکل جنید بھائی، بہت اچھا پرٹیننٹ کوشچن ہے، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں مینٹل ہیلتھ کے ساتھ لا اینڈ رائٹس کے حوالے سے اگر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے تو بہتر طریقے سے غزہ، بہتر طریقے سے جتنے بھی دنیا کے ان ہیومن ایکٹس چل رہے ہیں نا اس پہ ہم نشاندہی بھی کر سکیں گے اور بہتر طریقے سے آگاہی بھی پرووائڈ کر سکیں گے. جہاں تک سوال ہے نفسیاتی مسائل کا، ڈیفینیٹلی جب بھی انتشار ہوتا ہے، جب بھی ناانصافی ہوتی ہے، جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے رائٹس میں یا ایز اے اسپیسیفکلی آپ نیشن رائٹس کے علاوہ آپ ہیومن رائٹس کے لیول پہ بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی کتنی پامالی ہوئی ہے. تو ہیومن نیچر کے اندر فرض کیا ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل اسی وقت اجاگر ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مایوسی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن ایک جسے کہیں کہ بہتر طریقے سے میں اس کو ایکسپلین بھی کر سکوں گی ایز اے سائیکالوجسٹ کہ جتنے بھی ہمارے اسلامک ممالک کے اندر نفسیاتی مسائل کے حوالے سے جب اسٹڈی ہوتی ہے نا تو وہاں پہ گریڈز کم آتے ہیں، کیونکہ وہاں ایمان کی جو اور اسپیسیفکلی جو ہمارے ساتھ عقیدے کے عوامل اٹیچڈ ہوتے ہیں نا ان فیکٹر کی بیس پہ بہت زیادہ فائٹنگ میکانزم بڑھ جاتا ہے. لیکن کیونکہ چائلڈ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کی جائے یا ینگسٹرز کے اندر جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی وہ پرٹیننٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے حوالے سے نہ صرف ابھی جیسے آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو یا آپ کے چینل کے تھرو جا رہی ہے، نیشنل لیول پہ بھی ہم مینٹل ہیلتھ ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں. انسان کو اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے جب پیچھے کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے نفسیاتی اور ذہنی اور جسمانی طور پر وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی کمزوری کو پھر مزید اٹیک اگر کیا جائے اور اتنے سالوں سے جب اٹیک کیا جا رہا ہے تو میرے خیال سے پھر اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اس میں ہمت اور مزید ولولے کی ضرورت ہے اور مزید عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تب نفسیات بہتر طریقے سے فائٹ کر سکے گی ان سارے مظالم کے خلاف. محترمہ صوبیہ خطیب صاحبہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. رائے صاحب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صوبیہ خطیب صاحبہ نے جو بات کی ہے اس پہ آپ پروگرام کو کنکلوڈ کریں. انصار صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں آج کے پروگرام میں ہمارے جو ہے وہ ملٹی ٹاپکس تھے جن میں کشمیر ایشو تھا، آزاد کشمیر کے سیاسی حالات تھے. تو آج کے پروگرام میں ہمارے جو مہمانان گرامی تھے وہ جناب مسلم لیگ نون پاکستان کے جو مرکزی چیئرمین جناب راجہ ظفر الحق صاحب، اسی طرح جو ممتاز جو سیاسی اور سماجی شخصیتیں محترمہ خلا خان صاحبہ، اسی طرح برنلے برطانیہ سے مبشر لون صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ تھے. پھر چیئرمین کشمیر کونسل یورپ جو ہیں برسل سے علی رضا سید صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ابھی ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر صوبیہ خطیب صاحبہ بات کر رہی تھیں. اور ہمارے جو سننے والے ہمیں انصار صاحب ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں.
आज का खुसूसी प्रोग्राम आपने सुना। ये तारीख का सबक है कि जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। बड़े बड़े जाबर दुनिया में आए और डस्ट बनकर रह गए। आज तारीख में उनका जिक्र कोई भी एहतराम के साथ नहीं करता। मिस्टर मोदी से भी हम यही इल्तमास करेंगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे हिंदुस्तान मजबूत नहीं हो रहा, बल्कि हिंदुस्तान नाबूदी की तरफ जा रहा है। मकबूदा जम्मू कश्मीर के हमारे अजीम बहन भाई अज़्म व हिम्मत के ये पहाड़ इंशाल्लाह आज़ादी हासिल करके रहेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।